Ji auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So we're continuing with Surah Yusuf, Surah number 12, and we ended the last session on on ayat number 35, and we'll start with ayat number 36. Just to give a little bit of recap, uh, Surah Yusuf is about recognizing your, like they say, the beauty, the beautiful side. तो सारी सूरा में मोहसिनीन का जिक्र है कि हजरत यूसुफ मोहसिनीन हैं। तो जो ऐसन काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला इस तरह की एबिलिटी डाल देते हैं that they are able to interpret situations, because when they're doing good things, good deeds, and ehsan does not mean just being nice to people. ऐसन मीन्स अकॉर्डिंग टू कुरान कि आप हर चीज़ जस्टिफाइड तरीके से करें। तो उसमें जो कुरान के स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने मेंटेन करना है अपने कैरेक्टर में, अपने कॉन्डक्ट में, एंड ऑल्सो इन व्हाट यू से। जब आपको स्टैंड लेना है, बात कैसे करनी है, सब लिखना। हर चीज़ के मामले में आप जब कुरान के मुताबिक चीज़ें करते हैं इन द राइट मेजर, दैट इज़ एहसन। तो ये मोहसिनीन के लिए उनका बार बार जब जिक्र आता है तो मोहसिनीन उनको कहा जाता है, एंड दैट इज़ द होल स्टोरी कि वो हर सिचुएशन में उनके मुताबिक, उनके मामले में दो तीन सिचुएशंस सूरह यूसुफ में जो आती हैं उसमें हमें सिखाया जाता है कि मोहसिनीन कैसे एक्ट करते हैं। जब मोहसिनीन को बचपने में भी, अपने चाइल्डहुड में भी इस तरह की चीज़ों का, हसद का सामना करना पड़ता है, एंड दे हैव टू बी पुट असाइड एंड दे आर काइंड ऑफ नॉट गिवन अटेंशन, तो भी वो उसमें से अच्छे ही रहते हैं। उनका इखलाक, उनका सारा किरदार अच्छा ही रहता है, उनकी अप्रोच पॉजिटिव रहती है। उसके बाद जब वो जिनके घर जाते हैं वहाँ पे भी अगर उनको इस तरह से टेम्प्ट और किया जाता है गलत काम करने के लिए, तो भी वो किस तरह से अपने आप को इनोसेंट और महफूज रखते हैं। और फिर इसके बाद आगे उनके भाइयों के साथ जो मामला होता है, वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज ही चूजेस to be contained or imprisoned rather than be free, so that he can be overwhelmed by, like we discussed, कि जो खवातीन हैं वो emotions को represent करती हैं। So if you're going to internalize this whole concept for yourself, so your old emotions come out to take over you, and when you're doing the good things, अल्लाह के मुताबिक आप काम कर रहे होते हैं, तो आपकी पुरानी पुरानी चीज़ें निकलती हैं और आपको अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपको फिर अपने आप को स्ट्रांग रखना होता है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने रिपीटेडली अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम किए होते हैं, बिकॉज वो आपने जब उसका कंटेनर भरा हुआ होता है तो दैट एक्चुअली कीप्स यू ग्राउंडेड एंड कीप्स यू कनेक्टेड, एंड देन यू आर एबल टू सी थ्रू। और वो अल्लाह ने आयतों में बताया कि उनको बुरहान नजर आ गया, तो अल्लाह की मेहरबानी से ही सॉ, ही हैड द डिजर्नमेंट सो दैट ही कुड चूज द राइट पाथ। सो अब आयत नंबर 36 से हम स्टार्ट करेंगे। वदखला माआहु सिजना फतायान, और जब वो सिजन में है, जेल के अंदर हैं, प्रिजन में, तो फिर उनके साथ दाखिल होते हैं फतायान, दो यंग लोग, जवान लोग। अब फतायान जो है ना, फतवा से भी लफ्ज निकला है, सेम रूट वर्ड। तो फतवा इज अ रूलिंग, अ जजमेंट, अ डिसीजन दैट यू आर सीकिंग इन द लाइट ऑफ अल्लाह आयात। तो यहाँ पे आप इस तरह से लीजिए कि वो जो दो लोग हैं, या आपके साथ दो ऐसी सिचुएशंस आपको मिल रही हैं जिनके बारे में आपने कोई अपना माइंड बनाना है कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। काला अहादुहुमा इन्नी अरानी आसिर खमरन, कहा उनमें से एक ने कि मैं देखता हूँ कि मैं, खमर इज इंटॉक्सिकेंट, स्क्वीज आउट कर रहा हूँ, आसिर इज उसका निचोड़ निकालना। तो मैं खमर, इंटॉक्सिकेंट का शराब कह दीजिए, या आप ऐसी चीज कह दें जो कि सम ड्रिंक, यहाँ वाइन लिखा हुआ है, उसको निचोड़ रहा हूँ। वकाल अल आखरू, और दूसरा कहता है, इन्नी अरानी अहमिलो फौका रासी, कि मैं देखता हूँ कि मैंने अपने सर के ऊपर उठाया है
خبزن تأکل الطیر منہ، روٹی اٹھائی ہے، السلام علیکم، میں نے روٹی اٹھائی ہے اپنے سر پر جس میں سے کھا رہے ہیں پرندے. نبئنا بتأویلہ، ہمیں بتا دیجئے ان کی انٹرپریٹیشن. انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں. اگین احسن کام کرنے والے میں سے ہیں، تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں as somebody wise، جنہوں نے کوئی زندگی اچھے کام کر کے گزاری ہوئی ہے، تو ان کے پاس زیادہ بہتر ججمنٹ ہوگی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو سوچ ہے، جو whatever vision they are envisioning, what is the meaning of that. تو کالا حضرت یوسف کہتے ہیں لا یأتیکما طعام، اس سے پہلے کہ آپ کے پاس پہنچے کچھ کھانے کو، ترزقانی ہی، کہ آپ اسے کھائیں، الا نبأتکما بتأویلہ، میں آپ کو انفارم کرتا ہوں ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی تعویل کے بارے میں. قبل ان یأتیاکما، اس سے پہلے کہ یہ آپ کے پاس آئے، اس کی تعویل آپ کے پاس آ جائے. before it befalls you، کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو ان کے کانسیکوینسز آنے سے پہلے پہلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکیں. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس لیے ہے کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اس کا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے طریقہ، ملت از ریلیجن، طریقہ ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ، اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم کافرون، اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پہلے وہ کلیریفائی کر دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، پرانے لوگوں کے طریقے میں نے چھوڑ دیے ہیں، اور آخرت سے جو ریجیکٹ کرتے ہیں، مطلب کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ. وی آر ناٹ آف دوز، ان کا طریقہ نہیں ہے یہ. تو اگر آپ ججمنٹ مانگ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت آتی ہے اور اللہ کا حساب آتا ہے، تو یہ ماننا پہلے ضروری ہوتا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں اتباع کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں ریلیجن میرے فادرز کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا. تو پہلے آپ کو یہ میسج دے دیا جاتا ہے کہ یہ والی اپروچ ہے. تو اگر آپ نے ماننا ہے، سمجھنا ہے، تو ڈو انڈرسٹینڈ کہ اٹس کمنگ فرام اوتھینٹک بیک گراؤنڈ. ما کانا لنا ان نشرک باللہ، اور نہیں ہے ہم کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ، من شیء، کسی بھی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر انسان شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبہ یہ سجنے، اے میرے کمپینین، جو دو کمپینینز ہیں پرزن میں، جیل میں، ارباب متفرقون خیر، کیا زیادہ رب جن کو آپ مان رہے ہیں جو کہ آپس میں تفرقے میں ہوتے ہیں، are different from each other، are they better ام اللہ، اللہ سے، الواحد القہار، جو کہ واحد ہے، the one، اور جو قہار ہے، سپریم اینڈ irresistible. تو یہ پہلے آپ کو میسج دے دیا جاتا ہے کہ آپ فرق رب جو ہیں ان کو مت مانیں، وہ آپس میں آپ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. They will not give you one unified approach and understanding. صرف اللہ پہ جب آپ ایمان لائیں گے تو اللہ کے واحد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جتنا بھی علم آئے گا وہ سب آپس میں کوہیرنٹ ہوگا، اور وہ سب مل کے آپ کا جو ہے نا، آپ کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس میں کانفلکٹ نہیں ہوگی. So that is the unified message that we receive. ما تعبدون من دونہ، اور اگر آپ سرو کریں گے، عبادت کریں گے، بندگی کریں گے اس کے علاوہ جو آپ سرو کریں گے جس کو، الا اسماء، وہ صرف نام ہیں جن کو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جن کی سمیتموہا، جنہیں آپ نے نام دیا ہوا. So these are just names for you that you are thinking about. انتم و آباؤکم، you and your forefathers, ancestors.
ما انزل اللہ بحامن سلطان، جن کے لیے اللہ نے کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی ہوئی ہے. ان الحکم الا للہ، بے شک حکم، the command is only with Allah. امرا اللہ تعبدو الا ایہ، وہی آرڈر کرتا ہے، اللہ ہی آرڈر کرتے ہیں، اور کہ تم عبادت کرو، بندگی کرو صرف اسی کی، صرف اللہ کی، یہ اللہ کا آرڈر ہے آپ کے لیے. ذالک الدین القیم، اور یہی قائم رہنے والا اسٹیبلشڈ دین ہے، the way of life. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے. یا صاحبہ یہ سجنے، اور میرے جو دو کمپینینز ہیں پرزن میں، جیل میں، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے، فیسکی ربہ خمرن، جو کہتا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمر کو انٹاکسیکنٹ نچوڑ رہا ہوں. He sees himself doing that. He is actually giving drink to his lord, meaning his boss. وہ اس کو پلا رہا ہے, which means آج کے ٹرمز میں آپ دیکھیں گے people pleaser ہے. تو وہ انسان جو دوسرے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, خوش آمدید, جی, تو وہ خوش آمدید کر رہا ہے, خوش آمدید کر رہا ہے اپنے سے بڑے لوگوں کی. جی بالکل, تو یہ اس کا ایکچوئل میننگ ہے جو اس نے دیکھا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اور جو دوسرا ہے وہ سلب ہوگا. سلب میننگ سولی پہ چڑھائے جانا, تو سولی پہ مطلب اسپائن کے اوپر آپ کو چڑھایا جانا, میننگ اسپائن لیس کر دینا, ڈی کیپیسیٹیٹ کر دینا, تو آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی, کوئی اتھارٹی نہیں رہتی. دیٹ از واٹ سلب مینس, اس کو سلب کیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے. قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، اور یہ ہے آرڈر ان کا, کیا گیا فیصلہ ان کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے تستفتیان فتویٰ مانگا ہے. وہ وہی فتح جو پیچھے لفظ تھا جس کو میں ایکسپلین کر رہی تھی, دوز who are looking for some ruling or judgment from Allah's آیات. تو یہ اس کے بارے میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے. یہاں پہ تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن آپ کو دے دوں کہ سولی پہ سلب جو ہے, سلب سپائن کو کہتے ہیں, اس پہ کون لوگ چڑھائے جاتے ہیں, تو اس کا ریفرنس سورہ 5 کی 33 میں آتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے. 5 کی 33, یس, جی, کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا ہوگا, دوز who wage war against اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ این یقتلوا، یا they will be overwhelmed، او یسلبوا، یا ان کو سلب کیا جائے گا. جو لوگ اللہ کے اگینسٹ وار کرتے ہیں. اب اللہ کے اگینسٹ جنگ کون کرتے ہیں, اس کو آپ دیکھ لیجئے جو ربا کے اس میں آتا ہے 2 کی 279 میں, کہ اللہ کے خلاف جنگ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اپنا ربا نہیں دیتے ہیں, جو انہوں نے اپنا ایکسیس نکالنا ہوتا ہے اپنے مال میں سے. 2 کی 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ربا نہیں دو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر جان لو کہ تم جنگ کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے. تو جس نے سر کے اوپر اپنے زیادہ ایکسیس اٹھایا ہوا ہے, مطلب اپنے بوجھ سے زیادہ لیا ہوا ہے کیونکہ وہ دوسروں کا حق ہے, تو وہ نہیں دے رہا ہے اس رزق میں سے, تو اس میں سے پرندے اس کو کھائیں گے اور وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا, میننگ اس کی اتھارٹی کیپیسٹی ختم کر دی جائے گی. جو اللہ نے اس کو اتنی اگر دنیا کے اندر کوئی پوزیشن یا کوئی دی ہوئی ہے اتھارٹی, وہ اس سے لے لی جائے گی. کیونکہ وہ لوگوں کو نہیں دے رہے, کیونکہ جب آپ کے پاس اللہ دیتے ہیں, نوازتے ہیں, ایک حصہ آپ نے لوگوں کو دینا ہی دینا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کا حق ہوتا ہے, وہ آپ کا ہے ہی نہیں. جب لوگوں کا حق آپ پاس نہیں کر رہے تو آپ اپنے سر پہ وہ وزن اٹھا رہے ہیں, تو وہ وزن جو ہے وہ آپ کے اوپر بوجھ ہے, اور اس میں پھر پرندے آ کے نوچیں گے اس میں سے, اور آپ کی جو ہے نا کیپیسٹی جو آپ کو اللہ نے چینل کے طور پہ دی تھی آگے پاس آن کرنے, وہ ختم کر دی جائے گی.
تو یو آر ایکچولی اپنے اوپر آپ جو ہے نا عذاب لے کر آ رہے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیو دیٹ واٹ از آسکڈ آف یو. وقال للذی ظن انہ، اور کہا جس انسان نے گمان کیا تھا کہ ناجم منہما، اب ان میں سے کسی ایک کو نجات ملنے والی ہے، وہ جو پیپل پلیزنگ کر رہا ہے وہ ہی از دا ون، بیکاز دوسرے کی تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسا سیریس معاملہ کر رہا ہے کہ وہ اس کی معافی نہیں ہوگی unless he corrects himself. تو جس کو نجات ملے گی اس نے گمان کیا، اس سے اللہ انہوں نے حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر کرنا اپنے باس کے ساتھ، میرے بارے میں اپنے رب کے ساتھ. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن شیطان نے بھلا دیا اس کو ان کا ذکر کرنا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اور پھر حضرت یوسف اور زیادہ دیر کے لیے رہے پرزن کے اندر، کچھ اور سالوں کے لیے. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے، کیونکہ وہ نچوڑ رہا تھا، خمر نچوڑ رہا تھا، تو ایون تو اس کی معافی تو ہوگی لیکن ٹائم لگتا ہے ان چیزوں سے ریکور ہوتے ہوئے، تو وہ بھول جاتا ہے. خمر کا مطلب بھی انٹاکسیکنٹ ہے، فوگ، جی befogged mind. تو he didn't have that kind of sensibility and clarity, تو he couldn't، شیطان نے اس کو بھلا دیا. تو کچھ اور سالوں کے لیے حضرت یوسف پھر جیل میں رہے. پھر سچویشن چینج ہوتی ہے. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرْيَا سَبْعَ بَقَرَاتٍ، پھر کہا جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. Now he's getting a vision کہ 7 کاؤز ہیں، بکرات، سمانن جو کہ موٹی گائیں ہیں، یا کلہن سب ان اجاف، وہ ان کو کھا رہی ہیں 7 گائیں جو کہ کمزور ہیں، پتلی گائیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہرے رنگ کی مکئی کی چھلیاں ہیں. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اسی طرح 7 دوسری جو کہ ڈرائیڈ اپ ہیں. یا ایوہ الملاؤ، تو وہ اپنے جو چیف ہیں لوگ دربار کے، ان سے پوچھتے ہیں افتونی. اب اگین افتونی، اب مجھے اس کی سمجھ بتائیے، فتویٰ بتائیے، رولنگ بتائیے کیا ہوگی. فی رؤیایا، میرے ویژن کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر آپ ہیں کہ آپ ویژن کی تعبیر کرنے والے، اگر آپ سمجھنے والے ہیں. کالو ادغاث احلام، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کنفیوزڈ سچویشن ہے، آپ کے جو خواب، آپ کو تھاٹس نظر آ رہے ہیں، میڈلی آف تھاٹس. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں بتا سکتے انٹرپریٹیشن اس کنفیوژن کی، ان تھاٹس کی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو اس وقت یاد آتا ہے اس کو جس کو نجات ملی ہوتی ہے. وقال الذی نجا منہما وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو پھر یاد آ جاتا ہے ایک امت کے بعد. ایک امت کے بعد میننگ آفٹر اے جنریشن، مطلب یہ اس کا ریفرنس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اب لوگ چینج ہو چکے ہوتے ہیں. جی اب تبدیلی، بدلاؤ آ چکا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا پلان ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو یاد آتا ہے جب باہر کے لوگ بدل چکے ہوتے ہیں. تو ایک امت کے بعد اس کو یاد آتا ہے. انا انبئکم، کہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، بتأویلہ فارسلون، کہ یہ کون اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا تو آپ مجھے بھیج دیجئے ان کے پاس. یوسف، اب وہ کہتے ہیں حضرت یوسف کے پاس، اے یوسف، ایہا الصدیق، آپ سچے آدمی ہیں. افتنا فی سبع بقرات سمان، آپ ہمیں بتائیے کوئی اس کی انٹرپریٹیشن، کوئی فتویٰ دیجئے، رولنگ بتائیے کہ جو 7 گائے ہیں جو موٹی گائے ہیں، یا کلہن سب ان اجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 چھلیاں ہیں ہرے مکئی کی. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 دوسری ہیں جو کہ خشک ہیں. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، آپ اس کی انٹرپریٹیشن بتائیں تاکہ میں واپس جاؤں انسانوں کے پاس. لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو یہ علم دے سکوں. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَابًا، تو حضرت یوسف نے پھر فرمایا کہ زراعت کریں گے for 7 years، آپ
कंसिस्टेंटली डिलिजेंटली आप बोएंगे, आपको फसल उगानी है। फसल उगानी मतलब काम करना, जनरेट इनकम, पैसा बनाएं, बिजनेस करें, जो भी करें, मतलब 7 years के लिए साथ आप कंसिस्टेंटली काम करके इनकम जनरेट करेंगे। फमा हसदतुम फजरूहु, और जो भी हार्वेस्ट होगा, जो खेती होगी, उसमें से आप छोड़ दीजिएगा। फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, ज्यादा सा सिवाय थोड़ा सा जिसको आप खाएंगे, थोड़ा सा खाइएगा और ज्यादा को स्टोर कीजिएगा। अब ये उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताई है। अब ये क्या करना है, किस लिए? सुम्मा याती मिन बादे ज़ालिका, क्योंकि इसके बाद आएंगे सब उन शिदाद, उन शदीद 7 साल। सो शिद्दत के साल होंगे, तकलीफ के। या कुलना मा कद्दम तुम लहुन्ना, फिर आप खाएंगे जो आपने पहले भेजा था उसमें से। इल्ला कलीला, और सिर्फ थोड़ा सा जो है, मिम्मा तुहसिनून, उसको आप हिफाजत के साथ अपने पास रखेंगे। तो ये उन्होंने पूरी इंटरप्रिटेशन बताई है कि 7 साल आपको पहले स्टोरिंग करनी है, सेविंग करनी है, मेहनत करनी है, ताकि आप, ये पीरियड्स आते हैं ना, अल्लाह ताला भेजते हैं आपको। इसमें विजडम ये है कि एक टाइम आता है, यू फ्लरिश, आप बहुत थ्राइव करते हैं, उसमें आपने मैक्सिमम एफर्ट डालनी होती है और आगे के लिए सेविंग भी करनी होती है, क्योंकि टाइम्स बदलते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्टोरिंग इज नॉट अलाउड इन कुरान, इस्तेमाल करें, सब कुछ दे दें, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको वैलिडेट हो जाता है कि आपने अपने रेनी डेज के लिए, ऐसे टाइम्स आते हैं तो उनके लिए आपने संभाल के रखनी है, चीज़ें स्टोरेज करनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही आप निकालते जाएं और कहें कि जी ये ज़रूरत से ज़्यादा है। समझदारी के साथ यू हैव टू सेव फॉर टाइम्स व्हेन थिंग्स विल नॉट बी गुड, और फिर उसमें से आपको इस्तेमाल करना होगा। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आमन, फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा, फीहे युगासुन्नासु, जिसमें इंसानों की बहुत मदद होगी, abundance ऑफ वाटर। व फीहे यासिरून, और इसमें वो फिर, असर मीन्स निचोड़ लेंगे। तो सब चीज़ों का उनको निचोड़ मिलेगा। तो एक पीरियड काम का, थ्राइविंग का, एक पीरियड जिसमें आपको मैनेज करना होगा डिफिकल्टी के थ्रू, और उसके बाद फिर आपके लिए एक पीरियड मॉडरेशन में आ जाएगा, जिसमें आपकी हेल्प भी हो जाएगी और सारी चीज़ों का आपको कंबाइंड एसेंस मिलेगा कि ये सारा जो आपके साथ हुआ इसकी वजह क्या थी। तो इस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताई है सब। वकाल अल मालिक तूनी बिही, तो कहा जो बादशाह था उसने कि आप लेकर आए इनको मेरे पास, हजरत यूसुफ को लाएं। फलम्मा जा अहुर रसूल, फिर जब वो आए उनके पास, उनको लेकर, कालर जे इला रब्बे का, तो when the messenger came to him, तो हजरत यूसुफ ने कहा, गो बैक टू योर बॉस, टू योर लॉर्ड, फस अलहू मा बालुन निस्वतिल्लाती, और उनसे सवाल करें क्या हाल है उन औरतों का जिन्होंने कताना आइदिया हुन्ना, उन्होंने अपने हाथ काटे थे। उन औरतों के बारे में बताइए, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। नाउ वी लर्नड के एक उम्मत गुजर चुकी थी इस मामले को। सो मीनिंग एक इतना अरसा गुजर गया था कि चेंजेस आ गए, लोगों को रियलाइजेशन हो गई, माहौल बदल चुका है बाहर। लेकिन वो चेकिंग के लिए पूछते हैं कि आप बताएं कि क्या अब केस है उन औरतों का। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब उनकी चालों से खबरदार है। काला मा खतबुकुन्ना, तो फिर जो बादशाह ने फिर उन औरतों से पूछा कि व्हाट इज योर अफेयर। इज रावतुन्ना यूसुफा अन नफ्सिही, व्हेन यू टेम्प्टेड यूसुफ फ्रॉम हिमसेल्फ, फ्रॉम हिज ओन सोल। कुलना हाशा लिल्लाह, तो उन औरतों ने फिर कहा, अल्लाह प्रिजर्व अस, अल्लाह की पनाह, अल्लाह माफी दे हमें। मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमें उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई। कालत इम्राअतुल अजीज, और जो अजीज की वाइफ थी उन्होंने कहा, अल आना हस हसा, हस हसल हक, कि अब जबकि हक सामने आ गया है, अना रावतुहु अन नफ्सिही, तो शी एक्सेप्ट्स कि मैंने उनको टेम्प्ट किया था, सेड्यूस किया था उनकी नफ्स के अगेंस्ट। व इन्नहु लमिन स्वादिकीन, और बेशक वो तो सच्चों में से हैं। ज़ालिका लियालमा अन्नी, फिर हजरत यूसुफ ने कहा
یہ میں نے اس لیے کہا ہے، اس لیے پوچھا ہے تاکہ علم ہو جائے سب کو، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی ان کی غیر موجودگی میں، جو جن کے گھر میں یہ ٹھہرے تھے ان کی میں نے غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کیونکہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ان لوگوں کو جو کہ دوز ہو آر ڈس آنےسٹ، جو خیانت کرتے ہیں اور لوگوں کا ٹرسٹ توڑتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں، اب یہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نفس کو بھی بری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ نفس انسانی نفس ہے۔ I don't absolve my own self as well. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس آپ کو آرڈر کرتی ہے غلط کام کرنے کا۔ آپ کی سول کا ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کو اس طرف اپنے طرف کھینچتا ہے غلط کام کرنے کو۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ اگر ہمارا رب، میرا رب رحم کر لے مجھ پر۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کو جب اس قسم کا ٹیسٹ آتا ہے، آپ کو اتنی سخت اندر سے کوئی کھینچ رہی ہوتی ہیں، آپ کی اپنی ڈیزائرز ایک پل ہوتی ہے سول کی، بیکاز سول ہیز ڈارک سائڈ، سول ہیز انلائٹنڈ سائڈ، تو وہ دے آر آل پارٹ آف اس، ہم ان سے الگ نہیں ہیں، تو وہ ہم بھی اس کے اندر اوور ویلم ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کے میسج کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتے ہیں اور آپ سے آپ کی جو گائیڈنس دے کر کام ٹھیک کرا لیتے ہیں۔ جی جی یہ جس طرح حضرت یوسف کے ساتھ یہ جو ہوا تھا سارا کچھ، ہاں جی، تو جو بادشاہ ہیں وہ پھر یہ حضرت یوسف، سوری لاسٹ آیت واز 53، تو وکال الملک اتونی بہی، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اب لے کر آئے ان کو میرے پاس، حضرت یوسف کو لائیے۔ استخلصہ لنفسی، میں خالص ان کو اپنی نفس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ ان کا کیلیبر کیا ہے۔ So he says کہ he is going to be very beneficial to everyone, and especially to me, so he's going to be my close advisor. فلما کلمہ قالا، اور پھر جب انہوں نے بات کی تو کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، اور بے شک میں ان کو، آپ کو اس دن میری طرف سے ایسی سیکیور جگہ میں آپ کو رکھوں گا۔ تو he was finally given the security that he deserved always. کالج النی، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ آپ مجھے بنا دیجئے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے اوپر آپ مجھے اتھارٹی بنا دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم رکھتا ہوں۔ سو یو سی، یہ ساری جو انہوں نے انٹرپریٹیشن اس لیے دی کہ آپ نے پہلے سٹور کرنا ہے، پھر آپ نے استعمال کرنا ہے اور تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ he has a very good sense of and knowledge of how to manage your resources، آپ کی ریسورسز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے خزانوں کے اوپر آپ امپلوائے کر دیجئے تاکہ میں وہاں پہ صحیح طریقے سے لوگوں کو اتنا دوں جتنا ان کو ضرورت ہے اور مینیج کر کے دوں۔ but I think this is what you're talking of right now, Anna, جی، is so relevant with It the is time very- that we are going through nowadays. absolutely. It is 7 years. جی، تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اس طرح ہم نے پلیس کیا یوسف کو فی الارض، زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ وہ لے سکیں، ٹو ٹیک ان پوزیشن ایز اینڈ وین ہی ڈیزائرز، جیسے وہ چاہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور یہ نصیب ہے، یہ ان کی پورشن ہے ہماری رحمت میں سے جو ہم دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر، اگین محسنین کا۔ سو وہی بات آ جاتی ہے، جو احسن کام، اچھا کام کرنے والے ہیں ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرت، اور جو بعد میں آنے والا اجر ہے، خیر للذین آمنوا، وہ بہترین ہے ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور وہ ہیں تقوی کرنے والے۔
They are the ones who are constantly conscious of their Rabb. वजाआ इख्वतु यूसुफा, और आए फिर हजरत यूसुफ के भाई उनके पास. अब now the next situation starts. अब वो एक अथॉरिटी पे आ गए हैं जो डिजर्व्ड उनकी जगह थी. अल्लाह ताला ने उनको खजानों के ऊपर बिठा दिया है. अब उनके भाई उनके पास आते हैं फॉर अगेन द प्रोविजंस दैट they are looking for. फदाखलु अलैहि, वो आते हैं उनकी प्रेजेंस में. फ़अरफ़हुम, तो हज़रत यूसुफ ने उनको पहचान लिया. वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन वो उनको पहचान नहीं सके. They were not able to recognize him. वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और when he had furnished them with the provisions, उन्होंने पेश की उनको जिसके लिए वो आए थे, क्योंकि खजाने के लिए आए थे कि उनको भी कुछ माल मिल जाए. काला तूनी भी अखिन, तो हज़रत यूसुफ ने उनसे कहा कि लेकर आओ अपने भाई को. लकुम मिन अबीकुम, मेरे पास अपने जो तुम्हारे वालिद में से है. मतलब अब इज आइडियोलॉजिकल फादर, तो मतलब ये कि सेम आइडियोलॉजी एज योर्स, जो तुम्हारे वालिद की तरफ से तुम्हारे भाई हैं उनको लेकर आओ मेरे पास. अला तराउना अन्नी उफिल कैला, क्या तुम नहीं देखते कि मैंने पूरा वजन दिया है तुम्हें. व अना खैरुल मुंजिलीन, और मैं सबसे बेहतर देने वालों में से हूँ, नाजिल करने वालों में से. फ़इल्लम तअतूनी बिही, और अगर तुमने ये नहीं किया, फला कैला लकुम इंदी, तो फिर नहीं तुम्हें ये प्रोविजन, ये मेजर तुम्हें मिलेगी मेरे पास से. वला तकरबून, और तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकोगे. कालू सनु राविदु अनहु अबाहु, तो वो कहते हैं उनके भाई उनसे कि हम जरूर जाएंगे अपने वालिद के पास. व इन्ना लफाइलून, और इंडीड वी आर गोइंग टू डू व्हाट यू आर आस्किंग अस टू डू. वकाला लफित्यानिहिल अलू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम, और कहा हजरत यूसुफ ने अपने बंदे से कहा, अपने बंदों से, कि बना दो इनका जो ये सामान लेकर आए थे टू ट्रेड ऑफ. क्योंकि जब आप खजाने से लेने जाते हैं तो अपने लिए जो आप लेकर आते हैं उसके बदले में कुछ सामान दे के जाते हैं. तो उन्होंने कहा जो इनका सामान था उसको वापस इनके सैडल बैग्स में पैक कर दो, एंड लेट देम टेक दैट आल्सो बैक लअल्लहुम यारिफूनहा, ताकि वो इसको पहचान लें कि उनका सामान उनको वापस कर दिया गया. इज़न कलाबू इला अहलिहिम, व्हेन दे रिटर्न टू देयर फैमिलीज. लअल्लहुम यरजिऊन, सो दैट दे मे कम बैक टू मी. तो ये पूरा उन्होंने प्लान किया है अपने भाइयों के साथ, because he wants them also to realize. Why does Hazrat Yusuf plan all this? Because he wants them to understand कि जो उन्होंने शुरू में किया वो गलत था. उनको एहसास हो और ये भी पता चले कि अल्लाह ताला हर चीज़ जाने नहीं देते हैं. आपने कोई चीज़ किसी के अगेंस्ट कोई ज्यादती की होती है तो वो सामने आ जाती है, और जिस इंसान ने अच्छाई की होती है उसको अल्लाह एक बेहतर पोजीशन दे देते हैं. So that there is a lesson in it for everyone. फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, फिर जब वो वापस पहुंचते हैं अपने वालिद के पास. कालू या अबाना मुनआ मिन्नल कैदो, वो कहते हैं हमारे वालिद, हमें मना कर दिया गया है अगला जो वजन जो हमें मिलने वाला है, प्रोविजन मेजर ऑफ ग्रेन. फ़अरसिल मआना अखाना, आप हमारे साथ हमारे दूसरे भाई को भेज दीजिए. नाउ दिस इज अ स्पिरिचुअल ब्रदर who's more close to Hazrat Yusuf in spirituality. That is why he wants that brother to come there first. Naqtal wa inna lahu lahafizun, फिर हमें वो ताकि मिल जाए हमारा सामान और बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे. We are going to guard our brother. काला हजरत याकूब कहते हैं, हल आमुनुकुम अलैहि, क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस बारे में तुम पर. इल्ला कमा आमिन तुकुम अला अखीहे मिन कबलो, जबकि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था तुम्हारे भाई के बारे में पहले भी. फल्लाहु खैरुन हाफिजन, बेशक अल्लाह इज द बेस्ट गार्डियन, अल्लाह ही सबसे बेहतर है हिफाजत करने वाले. वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वही रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं. ये अगर किसी वक्त भी आपको परेशानी हो रही हो, ये हजरत याकूब ने अपने बेटे के लिए दुआ की है, because he's sending him with his other sons whom he does not trust,
but still he has to do it because of the situation that has come up. تو وہ پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ is the best to take care of and he's the best to have mercy. تو یہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں for anyone that you're fearing. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ تو جب انہوں نے کھولا اپنا سامان پھر بعد میں تو وجدوا بضاعتهم ردت الیہم تو انہوں نے دیکھا پایا اپنا سامان ان کے پاس واپس آ گیا تھا جو حضرت یوسف نے ان کے سیڈل بیگز میں ان کو واپس بھیج دیا تھا. دین دے سے کالو یا ابانا ما نبغی اے ہمارے والد what more can we desire اور ہم کیا چاہتے ہیں ہاذہی بضاعتنا ردت الینا ہمارا سامان بھی ہمیں واپس مل گیا ہے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور جو ہمارے لیے کھانا ہے ہماری فیملی کے لیے وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنی بھائی کی بھی وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہمیں اور زیادہ سامان ملے گا ایک کیمل کے برابر لوڈ مل جائے گا دوبارہ سے ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ اور یہ ہمارے لیے اور آسانی پیدا کر دے گا whatever we are going to receive in return. So what more can we ask for؟ ہمارا سامان بھی آ گیا کھانا بھی آ گیا ہم اپنے بھائی کو لے جائیں گے ادھر. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى حضرت یعقوب نے کہا میں اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ جب تک کہ تو نے موثقا من اللہ ہے تم مجھے پرومس کرو اللہ کے پاس سے میثاق covenant. So he took a solemn covenant from them اللہ کو حاضر ناظر جان کے لَتَأْتُنَّنِي بِهِ کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے میرے پاس إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ except in case you yourself are overwhelmed. تو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نہیں لے کر آ سکتے but you promise that you're going to bring him back to me. This is your covenant in front of Allah. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ پھر انہوں نے لے لیا میثاق ان کے ساتھ اور قال اللہ علی ما نقول وکیل اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ ان سب باتوں پہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے وکیل ہیں. سو ہی از واچنگ اس اللہ کے سامنے ہم نے یہ ساری بات کی ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد حضرت یعقوب further said کہ میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا. اگین یہ ایک گائیڈنس ہے کہ فرق اپروچز سے جانا کہ شاید کوئی بات فرق ہو جائے. سو ڈونٹ آل آف یو گو فرام ون ڈور اونلی وادخلوا من ابواب متفرقات سب فرق دروازوں سے جاؤ. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور تمہیں میری طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ایون دو ہی ایکسپٹس دیٹ آلسو میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ کی طرف سے اگر کسی چیز میں آئی کانٹ پروفٹ یو اگینسٹ اللہ. ان الحکم الا للہ سوائے اس کے کہ اگر حکم ہو اللہ کا. تو میں یہ کوشش تو آپ کو گائیڈنس تو دے رہا ایڈوائس بھی دے رہا لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہوگا اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگا. مطلب یہ شورٹی پروفٹ بھی نہیں دے سکتے کہ آپ اس طرح کریں گے تو ایسے رزلٹ ہوگا. نو. سو ہی جسٹ ڈیڈ اٹ ایز این ایڈوائس because he thought like that, but he says if you will benefit from it, it will only be from Allah's will, Allah's consent. لیکن اگر نہیں ہوگا اللہ کی مرضی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے. علیہ توکلت upon him we trust وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اللہ پر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. So that is again a lesson کہ آپ ٹرسٹ کریں اللہ پر. جو بھی آپ کے دل میں خوف ہو کسی بھی چیز کا کہیں بھی اپنی سب سے قیمتی چیز آپ چھوڑ رہے ہوں اللہ کی طرف آپ بھیج رہے ہوں حوالے کر رہے ہوں تو آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے کہ اللہ will make it work out. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جب وہ داخل ہوئے جیسے ان کو آرڈر کیا تھا ایڈوائس کیا تھا ان کے والد نے اس طرح فرق دروازوں سے فرق اپروچز سے. ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء اور اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اللہ کے سامنے کسی چیز میں. الا مگر یہ بات تھی حاجتن فی نفس یعقوبہ قضاہا it was only a need of Hazrat Yaqub's own personal soul and that he fulfilled.
تو ایک والد کی، ایک ماں کی، ایک پیرنٹ کی ایک نیڈ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے حفاظت کا کوئی نہ کوئی بات کر دے، بٹ نوئنگ کہ حفاظت اللہ نہیں کرنی ہے. لیکن آپ ایک بطور پیرنٹ آپ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو دل میں آ رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہاں سے احتیاط کر لینا، وہاں سے احتیاط کر لینا، یوں کر لینا تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کی حفاظت ہو جائے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک ہم نے ان کو بہت علم دیا ہے. اللہ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا اس بات کا، but again Allah is reinforcing even though we have given him a lot of knowledge from our presence. So this also is Allah validating کہ knowledge بہت ہے حضرت یعقوب کے پاس، لیکن پھر بھی power and final order is Allah's. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن زیادہ تر انسانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. I think یہیں تک آج کر لیتے ہیں. So we'll continue the rest in the next session.